میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ذوالقرنین ذاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا میرا موضوع ہے کہ کیا مرزا غلام قادیانی پیدا ہوا یا آسمان سے اترا۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ یہ ہمارے سامنے کچھ قادیانی لٹریچر موجود ہے۔ کذاب اعظم نے یعنی کہ مرزا غلام قادیانی نے جیسا کہ بہت سارے دعوے کیے، ان میں سے ایک دعویٰ یہ بھی کیا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، جس مسیح نے آنا تھا وہ میں ہوں، اور عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں اور ان کی قبر جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہے، تو اب اس نے تو نہیں آنا، لہٰذا میں وہ مسیح ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ یہ کذاب اعظم مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ کیا، اور اب اس کی جو ذریت ہے، اس کی جو قوم ہے، اس کو جو ماننے والے جو خود کو احمدی کہلاتے ہیں یعنی کہ قادیانی مرزائی جو ہیں، ان لوگوں نے بھرپور کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مرزا غلام قادیانی کے اس دعوے کو سچا ثابت کیا جائے اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے اور لوگوں کے ایمان برباد کیے جائیں، تباہ کیے جائیں، لوگوں کو گمراہ کیا جائے، مرتد بنایا جائے۔ تو اس حوالے سے وہ مختلف قسم سے کوششیں کرتے رہتے ہیں اور ہتھ کنڈے جو ہیں وہ اپناتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت نزول فرمائیں گے، نہ کہ وہ پیدا ہوں گے، وہ نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ تو مرزا غلام قادیانی جو تھا یہ قادیان کے اندر پیدا ہوا، اور اس کی جو ماں تھی اس کا نام چراغ بی بی تھا، جس کو گسیٹی بھی کہتے تھے، اور جو اس کا ابا تھا مرزا غلام قادیانی کا، اس کا نام مرزا غلام مرتضیٰ تھا۔ تو اب اس نے عیسیٰ ابن مریم بننے کا دعویٰ کر دیا۔ دیکھنا یہ ہے، جو یہ دھوکہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم وفات پا چکے ہیں، وہ آسمان کے اوپر زندہ موجود نہیں ہیں، تو پھر ان کو یہ کیوں لکھنے کی حاجت پیش آئی کہ عیسیٰ ابن مریم جو آسمان سے اترنا تھا وہ مرزا غلام قادیانی یعنی کہ وہ بن کے اتر آیا، یہ پیدا نہیں ہوا، یہ اتر آیا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کو ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ایک دجل کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ عبارت لکھ کر اپنی کتب کے اندر اور مرزا غلام قادیانی کو عیسیٰ ابن مریم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ تو آئیے جناب دیکھتے ہیں، یہ ہمارے سامنے کلمۃ الفصل جو ریویو آف ریلیجن ہے، اس کے نام سے یہ کتاب ہمارے سامنے قادیانیوں مرزائیوں کی موجود ہے۔ یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں، ریویو آف ریلیجن، اور یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ اچھا، اس کے لکھنے والا جو رقم اس کو کرنے والا ہے وہ ہے جناب صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب BA، مرزا غلام قادیانی کا بیٹا۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر ہم 101 کے اوپر چلتے ہیں، یہ ہمارے سامنے موجود ہے صفحہ نمبر 101۔ تو یہاں پر یہ بہت لمبی چوڑی تحریر لکھ کر خلط مبت کرتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں مار کر یہ مرزا غلام قادیانی کو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے، یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں تھوڑا میں اوپر چلتا ہوں، یہاں سے آپ اب ان دونوں اصولوں کو اچھی طرح صاف کر دینے کے بعد یہاں سے آپ پڑھنا شروع کر لیں، اور یہ نیچے آپ آرام آرام سے میں اس کو چلا رہا ہوں، آپ دیکھتے جائیں، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 101 کے اوپر آ جائیں اور یہاں سے پڑھنا شروع کر لیں کہ حتیٰ کہ
وقت آیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اپنی امت کی حالت زار کو دیکھ کر تڑپتی ہوئی آستانہ الہی پر گری اور عرض کیا کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، غریبوں کے مدد کرنے والے، میری کشتی ایک خطرناک طوفان میں گر گئی ہے، میری بھیڑوں پر بھیڑیے ٹوٹ پڑے ہیں، میری امت شیطان کے پنجے میں گرفتار ہے، تو خود میری مدد فرما اور میری بھیڑوں کے لیے کسی چرواہے کو بھیج۔ تب یکا یک آسمان پر سے ظلمت کا پردہ پھٹا اور خدا کا ایک نبی فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے زمین پر اترتا دنیا کو اس طوفان عظیم سے بچاوے اور امت محمدیہ کی نگرانی ہوئی گرتی ہوئی عمارت کو سنبھال لے۔ اچھا جی، یہاں پر نیچے آپ چلتے آئیں اور اس کو پڑھتے آئیں، دیکھتے آئیں، تو یہ جو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آیا تو وہ جناب یہ ہے، اس کو کافر کے نام سے پکارا جائے مسیح موعود سے پہلے۔ تو ان لوگوں کا تو مطلب یہاں اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو یہاں مرزا غلام قادیانی کی بات ہو رہی ہے کہ مرزا غلام قادیانی جو تھا، اسی طرح مسیح موعود کا وقت پانے والے مدعیان اسلام، تو یہ یہاں پر مرزا غلام قادیانی کو مسیح ابن مریم بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ جناب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے یہ آسمان سے اترا تھا 2 فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر۔ یہ جناب کہنا ہے مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کا۔ تو اب ہم تھوڑا واپس چلتے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے مرزا غلام قادیانی کی جو کتابوں کا مجموعہ روحانی خزائن کے نام سے ہے، ان میں سے ہم روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ جناب روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 ہے اور تریاق القلوب رسالہ ہے، اور صفحہ ہے اس کا 479۔ یہاں پر مرزا غلام قادیانی بذات خود اپنی پیدائش کے بارے میں لکھتا ہے کہ میری پیدائش ہوئی، یعنی جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں، میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی، آپے ٹور کے نکل آئی تھی، اور بعد اس کے میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ ایک تو لفظ خاتم کا جو معنی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ خاتم کا معنی جو ہے وہ کیا ہے کہ میں ان کے ہاں آخری اولاد تھا، یعنی کہ مرزا غلام مرتضیٰ اور جو چراغ بی بی تھی، میں ان کے گھر میں آخری اولاد تھا، میرے بعد کوئی اور لڑکی یا لڑکا پیدا نہیں ہوا، میں ہی آخر میں پیدا ہوا۔ تو یہاں خاتم کا معنی جو ہے وہ آخری ہوا، اور جو قادیانی مرزئی کرتے ہیں کہ خاتم کا معنی مور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مور سے نبی بنتے ہیں، تو پھر یہاں قادیانی مرزئی جرت کریں اور خاتم کا معنی مور کریں کہ مرزا غلام قادیانی جو تھا وہ مور لگاتا گیا، اور اس کے بعد چراغ بی بی اور بچے جنتی گئی، اس کے گھر میں اور بیٹیاں بیٹے پیدا ہوتے گئے، یا کہ خاتم کا معنی وہی کیا جائے گا جو مسلمان کرتے ہیں، یعنی کہ آخری۔ تو مرزا غلام قادیانی اس قدر بدبخت تھا، اس قدر بدتمیز تھا کہ وہ اپنی پیدائش کے سلسلے کو کس طرح مطلب کہ وہ بتا رہا ہے، لکھ رہا ہے کہ پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور اس کے بعد میں نکلا تھا۔ تو قادیانیوں مرزائیوں سے صرف اتنا سا سوال ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے نے لکھا ہے کہ اس کا جو باپ تھا مرزا غلام قادیانی، وہ 2 فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر اترا تھا۔ جب ہم یہ اترنے کی بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اتریں گے، تو قادیانی مرزائی کہتے ہیں نہیں تمہیں دھوکہ لگا ہوا ہے، تم لوگ تو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، منکر ہو۔
تو اترنا کسی نے بھی نہیں ہے، تو پھر مرزا غلام قادیانی کو آپ کیوں اتار رہے ہیں؟ اگر کسی نے اترنا نہیں ہے تو پھر مرزا غلام قادیانی کو اتارنے کی یہاں کوشش کیوں کی گئی؟ دوسری بات، مرزا غلام قادیانی کو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اترا تھا، وہ خود جس کا دعویٰ نبوت کا ہے، تمہارا ابا مرزا غلام قادیانی وہ کہتا ہے میں نکلا ہوں، تم کہتے ہو وہ اترا ہے۔ اب تم لوگ اس دعوے کے اندر جھوٹے ہو یا مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہے؟ اگر تم اس دعوے کو اپنے حساب سے سچا تسلیم کرتے ہو کہ نہیں وہ اترا تھا، تو وہ خود کہتا ہے کہ میں نکلا تھا، تو لہٰذا اس لحاظ سے مرزا غلام قادیانی تو ہو گیا جھوٹا اور تم لوگ ہو گئے سچے۔ تو مرزا غلام قادیانی جھوٹا تھا تو اس کے منہ کے اوپر لعنت ڈال دو، کیونکہ جھوٹا تو کبھی کوئی نبی ہوتا بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی ہمارا مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو ہمارا تو کوئی ایسا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہو جائے۔ تو آپ کے عقیدے کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کہتا ہے کہ میں نکلا تھا اور تم کہتے ہو کہ وہ اترا تھا۔ اب باپ جھوٹا ہے یا بیٹا جھوٹا ہے، کسی ایک کے اوپر لعنت ڈال دو۔ مرزا غلام قادیانی کوئی نبی نہیں تھا، نہ یہ اترا تھا، یہ نکلا تھا، اور باپ بھی جھوٹا ہے اور بیٹا بھی جھوٹا ہے۔ باپ اس لیے جھوٹا ہے کہ وہ نبوت جب ختم ہو گئی تو اس نے دعویٰ نبوت کر کے خود کو مرتد کر لیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ وہ نبی نہیں ہے، وہ کوئی نیک اور شریف انسان نہیں۔ بیٹا اس لیے جھوٹا ہے کہ جب مرزا غلام قادیانی اترا نہیں ہے تو وہ اس کو کیوں اترنا لکھ رہا ہے۔ دونوں باپ بیٹا جھوٹے ہیں، دونوں لعنتی ہیں۔ تو اس کا ایک اور رخ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 کو ہم اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے اور اس کا صفحہ ہے 209، حقیقت الوحی ہے۔ یہاں پر یہ عبارت ہائی لائٹ ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ میں بھی جمعہ کے روز بوقت صبح توام پیدا ہوا تھا، صرف یہ فرق ہوا کہ پہلے لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، وہ چند روز کے بعد جنت میں چلی گئی اور بعد اس کے میں پیدا ہوا اور میں جنت میں چلا گیا، پھر یہی ہو سکتا تھا اور یہی ہو گیا۔ تو یہ تھی ایک قادیانیوں مرزیوں کی دجل بیانی، ایک دھوکہ دہی، ایک فراڈ جو وہ مسلمانوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ جی مرزا غلام قادیانی بھی آسمان سے اترا ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو ان کی کتب کے اندر سے ان کا یہ فراڈ جو تھا یہ دکھایا۔ تو کسی اینگل کے ساتھ بھی اگر حساب لگایا جائے، دیکھا جائے، تو مرزا غلام قادیانی نہ تو کوئی نبی تھا، نہ رسول تھا، نہ مجدد تھا، نہ ولی تھا، نہ پیر تھا، نہ فقیر تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ مرزا غلام قادیانی کذاب اعظم تھا، کافر تھا، مرتد تھا، دجال تھا، فراڈی تھا، لعنتی تھا، اس کے علاوہ وہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں پر جو لکھی گئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح تھی وہ تڑپ گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کے لیے دعا کی کہ یا اللہ میری امت جو ہے وہ شیطان کے پنجے میں گرفتار ہے، میری بھیڑیں جو ہیں ان کو بھیڑیے نے پکڑ لیا ہے، بھیڑیا ان کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے۔ تو اللہ نے ایک نبی کو بھیجا مدد کرنے کی خاطر، قادیانیوں مرزیوں کے اس عبارت کے مطابق۔ تو وہ نبی آیا اور پوری امت جو تھی وہ ویسے کی ویسی ہی پڑی رہی اور وہ 1500 بندے کو نکال کر چلا گیا، اس کو موت آ گئی، وہ فوت ہو گیا اور قادیان کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا۔ یہ ذرا غور سے سوچیں، مکمل غور و فکر کے ساتھ دیکھیں کہ کیا ایسا ممکن ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ویسی کی ویسی پڑی رہی، اور وہ نبی آیا جس کو خاص اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے بھیجا۔ وہ آیا اور 1500 بندہ، مرزا غلام قادیانی جب مرا تو کتنے لوگ تھے جو قادیانی مرزئی ہو چکے تھے، کتنے لوگ تھے جن کو وہ شیطان کے جال سے بچا کر گیا، اور کتنے لوگ تھے وہ جو بیڑیں تھیں ان کو اس نے بیڑیے سے چھڑایا، تو باقی تو ویسے کے ویسے پڑے ہیں۔ تو کیا وہ اس مدد کی خاطر آیا تھا؟ بس اتنا سا کام اس نے کرنا تھا۔ ذرا قادیانی مرزئی جو ہیں وہ غور کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے پنجے میں پھنسے ہوئے تھے اور جو بیڑیں بیڑیے کے ہاتھ چڑھ گئی تھی ان کو اس نے بچایا۔ تو اس حساب سے دیکھیں، یہ جو قادیانی مرزئی ہیں یہ شیطان کے ہاتھ چڑھے ہوئے تھے، اور یہ تھی بیڑیں جن کو بیڑیا جو تھا وہ پھاڑ رہا تھا، جن کو بیڑیا کھا رہا تھا۔ اس حساب سے تو یہ قادیانی مرزئی خود وہ بن گئے، بیڑیں اور شیطان کے پکڑے ہوئے لوگ، شیطان کی جال میں آئے ہوئے لوگ، شیطان کی گرفت میں دھسے ہوئے لوگ۔ اس حساب سے تو یہ قادیانی مرزئی جو ہیں یہی پھر بنتے ہیں۔ تو قادیانیوں سے گزارش ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کریں اور مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں، اور قادیانیت مرزائیت کے اوپر لعنت ڈال کر سچے دین اسلام میں آ جائیں۔ بہت شکریہ جناب، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔